ناصر صاحب آپ کوئی جواب دینا چاہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کو؟ انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو آپ لوگوں نے بلڈوز کروا دیا تھا۔ دیکھیں اس کی وجہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ جو تشریح 140A کی ایم کیو ایم کی طرف سے کی جاتی ہے ہمارے ہاں اس کی تشریح دوسری کی جاتی ہے، اور اس وقت بھی پورے ملک میں اگر کوئی لوکل کونسلز کا کوئی بھی ہے تو وہ صرف سندھ میں ہی سلسلہ چل رہا ہے اور سب سے زیادہ بہتر چل رہا ہے۔ بہت میں سمپل سی بات کرتا ہوں کہ چلیں سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت برے ہیں نا، ان کو سب نے سپورٹ کیا، یہ پنجاب میں اس کو کیوں نہیں لاگو کروا لیتے اور پھر ہم پر پریشر ڈالیں کہ جی بھائی یہ سندھ والے اتنے ظالم ہیں، یہ پنجاب نے تو کر دیا، کے پی نے کر دیا، یہ نہیں کر رہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو شروع میں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ہم سب نے اس کی بڑی حمایت کی تھی، اور اسی لیے حمایت کی تھی کہ جو اختیارات ہیں اوپر سے نیچے کی طرف منتقل ہوں گے۔ تو وفاق نے بہت سے اختیارات صوبوں کو تو دے دیے، لیکن صوبے وہ اختیارات آگے سے لوکل گورنمنٹس کو کیوں نہیں دے رہے، نہ پنجاب میں نہ سندھ میں؟ دیکھیں میں اسی پہ آ رہا تھا کہ اس وقت بھی جتنے اختیارات لوکل کونسلز کو پورے ملک میں اگر کہیں پہ ہیں زیادہ تو صرف سندھ میں ہیں، ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پی ایف سی بھی بنا ہوا ہے لیکن اس پر ابھی اس طرح سے عمل نہیں ہوا، اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز دیکھیں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم مل کے اپنے صوبے کو بنا سکتے ہیں، اپنے شہر کراچی کو بنا سکتے ہیں، اور ہمیں مل کر اس پہ کام کرنا چاہیے۔ بالکل تنقید کریں، ہم ہمیشہ تنقید کو ویلکم کیا ہے، لیکن جب تقسیم کی بات ہوتی ہے صوبے کی، جب اس طرح کی ہوتی ہے کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے تو ضرور دل دکھتے ہیں۔ اچھا ادروائز تو مل کر کام کریں۔ آپ نے شروع میں جو کلپس دکھائے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا ایک اور معاملہ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ظاہری بات ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو آج کل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اسے نہ پیپلز پارٹی خوش ہے نہ ہی ایم کیو ایم خوش ہے، لیکن ایک سوال تو بنتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ذرا سنائیے۔ کراچی کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی رہی ہے، وفاق میں حکومت کرتی رہی ہے، اور تقریباً ہر دور میں ایم کیو ایم اس کے ساتھ حکومت میں شامل رہی ہے۔ اب یہ نورہ کشتی ہر سانحے کے بعد یہ شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ مسئلے کا جو صحیح طریقے سے ڈائگنوسس ہو کہ ایکچوئل پرابلم ہے کیا۔ مصطفیٰ بھائی، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نورہ کشتی ہے، جو بھی آپ نہیں، حافظ صاحب کی اپنی رائے ہے۔ اب وہ حکومت میں، یا ہم تو آگے بھی حکومت میں رہیں گے حامد بھائی، ہم تو چھوٹی پارٹی ہے نا، ہم تو جو بھی وفاق میں حکومت بنائے گی، میں الیکشن اس بات پہ لڑوں کہ بھائی لوگوں مجھے ووٹ دو، میں نے جا کے ڈیسکیں بجانی اپوزیشن میں بیٹھ کر، یہ کر سکتا ہوں کیا؟ نہیں، ہمیں تو ہر دور میں حکومت میں ہی رہنا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور ہم نے کہا یہ آج جو آرٹیکل 126 27 28 کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوتے، ہم نے ایگریمنٹ سائن نہیں کیا ہوتا، ہم نے تو وزارتیں نہیں مانگی، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت میں گئی ہے، اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل پہنچانے کی بات ہوئی۔ تو اینی ویز، تو حافظ صاحب کا اپنی رائے۔ میں جو ناصر بھائی نے جو بات کی، دو باتیں میں کوئکلی وہ ایک جو بات کریں نا پنجاب میں جا کر لاگو کر لیں، حامد بھائی ہماری اس آئینی ترمیم کی جو مسودہ ہے نا، اس کی وجہ سے پنجاب کی پوری اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر اپنے یہاں ایک انہوں نے منظوری دی اپنی پنجاب اسمبلی میں وداؤٹ اینی اپوزیشن کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے۔ ان کو ناصر شاہ صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں اس پارٹی کو کہ یہ پروونشل لا کی بات نہیں ہو رہی کہ میں پنجاب میں جا کے لاگو کر دوں یا سندھ میں، یہ پاکستان کے آئین میں انکلوڈ کرنے کی بات ہو رہی۔ تو انہوں نے ریزولوشن کو یونی ووکل ہو کر منظور یہ پنجاب نے کیا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ پنجاب میں ایون کہ پیپلز پارٹی نے بھی وہاں پر ساتھ دیا۔ دوسری بات حامد بھائی، لوکل گورنمنٹ کیوں ہے، کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے یہ لوکل گورنمنٹ کا وجود اس وقت آیا
کہ جب دنیا میں یہ اس نے ریئلائز کیا دنیا نے کہ ہر جگہ ایک ہی پارٹی زبان رنگ نسل مسلک مذہب کے لوگوں کی 100% اکثریت نہیں ہو سکتی. اگر وہ کہیں پر وہاں پر کوئی مائنورٹی ہے تو اس کو سینس آف پارٹیسپیشن دینے کے لیے لوکل گورنمنٹ کا اب سندھ میں ہم مائنورٹی ہیں، سندھ میں آج کے سینسس کے حساب سے تو میرا تو کبھی بھی وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا. تو وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا، گورنر تو ہے نا آپ کا. نہیں گورنر حامد بھائی، گورنر تو جو ہے وہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہے نا، اس کے پاس کوئی اختیار. دیکھیں جو گورننس کے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ تو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، تو اگر وہ نہیں آئے تو میں ہمیشہ محکوم رہوں. اچھا ناظر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ناظر صاحب. کہ دیکھیں ایک طرف تو مصطفیٰ بھائی اور سب لوگ کہتے ہیں کہ جی سندھ اس پہ عمل نہیں کر رہا، اب یہ آئین کی بات کر رہے ہیں. بھائی اگر یہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے تو پھر پنجاب گورنمنٹ کو کس نے روکا ہے؟ جب انہوں نے متفقہ علیہ سب نے اس کو پاس کر دیا تو پنجاب گورنمنٹ کو کس نے روکا ہے کہ وہ ان کو اختیارات نہ دے؟ تو میرے صرف کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے یہاں پہ اختیارات دیے ہیں، مزید اختیارات دینے کی ضرورت ہے جس پر قانون سازی ہو رہی ہے. اور میں مصطفیٰ بھائی سے کہوں گا کہ ہم نے ان کو لیٹر بھی لکھے ہیں کہ ہمیں اس میں تجاویز دیں تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے، مزید با اختیار کیا جا سکے تاکہ مل کر خدمت کر سکیں. میں کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا تناؤ پیدا ہو، بلکہ یہ ختم ہونے چاہیے. اور ہمیں مل کر جو گل پلازا کے متاثرین ہیں اس وقت ان کی مدد کرنی چاہیے. جو ہم نے پیکج اناؤنس کیا ہے، مصطفیٰ بھائی کمیٹی بنائے جو انشور کرے کہ آیا واقعی جو اعلانات ہوئے ہیں جی کروڑ روپیہ دینا ہے، 5 لاکھ روپے 1-2 ماہ کے اخراجات کے لیے دینے ہیں، جتنی ان کا نقصانات ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ میں آ کے جو کاروباری لوگوں کو اس میں چیمبر آف کامرس اور ٹریڈر یونینز کو کہا ہے ان کے ساتھ آئیں کہ بھائی واقعی پراپر ان کا جو ازالہ کیا جائے گا. جی جو 1 کروڑ روپیہ سندھ گورنمنٹ ان کو لون دلا رہی ہے جس کا کولیٹرل اور انٹرسٹ بھی ہم دے رہے ہیں وہ پراپر مل رہا ہے. ابھی ہم ان کو جب تک گل پلازا اپنی اصل صورت میں بنے تب تک دوسری جگہوں پہ ان کو متبادل جگہیں دلا رہے ہیں کہ اپنا کاروبار کر سکیں. آئیں ہمارا اس میں ہاتھ بٹائیں اور یہی گل پلازا دوبارہ تعمیر کیا جائے گا. کل اگر یہ آپ کا ہاتھ بٹانے آ گئے تو آپ ان کو ویلکم کہیں گے؟ جی بالکل ویلکم کہیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سب ساتھ ہیں. دیکھیں ہم ساتھ رہے ہیں نا. ابھی جو باتیں ہوئیں آپ نے جو کلپ سنائے کتنے اچھے تھے. اور جب پی ڈی ایم میں بھی ہم سب ساتھ تھے تو جب الیکشن اناؤنس ہوا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سب مل کر الیکشن لڑتے نا، یہ جو 2024 والا آیا. لیکن ہمارے جو پی ایم ایل این والے ہیں انہوں نے آ کے الائنس بنا لیا. ایم کیو ایم والوں نے بھی ان کے ساتھ الائنس بنایا، ہمارے ساتھ نہیں بنایا. بلکہ ایم کیو ایم نے ان کو بھی شامل کر کے جے یو آئی ایف کو، جی ڈی اے کو، سب کو ہمیں تو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. اچھا ایک اور تو ہمارا بندہ تھا. اچھا ناظر صاحب ایک اور بھی بڑا اہم ایشو ہے، میں چاہ رہا ہوں مصطفیٰ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے اس پہ بھی بات کر لوں. علامہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا سنائیں جی. اب یہ خبریں جب چل رہی ہیں کہ ان کو اسپتال لایا گیا ہے، نہ فیملی کو پتہ ہے نہ پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے، تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. اس سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے پاکستان کے عوام کو اور ان کے گھر والوں کو، تو اس سے کوئی بڑا ان کو فتح حاصل ہو جائے گی. لوگ اس سے زیادہ اور متنفر ہو رہے ہیں ان سے. تو مصطفیٰ صاحب یہ عمران خان کی طرف اشارہ تھا علامہ ناصر عباس صاحب کا، تو یہ خبریں ہیں کہ کیا ان کو آنکھ کے علاج کے لیے پیمز میں لایا گیا کل؟ اچھا یہ میرے پاس بھی صحافی بھائیوں کے پاس سے کچھ کالیں آئیں. میں کراچی میں تھا، کوئی سیٹرڈے کی شاید بات ہے یہ، تو ناٹ ٹو مائی نالج پیمز میں اگر جو ہے وہ لے کر آئے گئے. لیکن اگر ایسا کوئی میں یہاں ہوتا شاید تو مجھے پتہ ہوتی یہ بات. اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے فرض کریں تو ان کو ان کی بہتری کے لیے ہوئی ہوگی، اور کوئی خدا نخواستہ کسی کو ٹارچر کرنے کے لیے یا کسی خاندان کو گھر والوں کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہوئی. کوئی ان کو اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی، اگر مجھے دیکھ تو پتہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو لے. اور اگر اب جو اطلاعات ہیں کہ شاید وہ جو بتا رہے ہیں صافی بتا رہے تھے، مجھ سے ریکنفرم کر رہے تھے، تو میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ اس والی بات کا کہ ان کو لایا گیا اور وہ جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ تھی کر کے ان کو لے جایا گیا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے، صافی کہہ رہے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ خدا نخواستہ کسی نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا. اچھا چلے، میں نے بھی کوشش کی ہے حکومت کے ذرائع سے پتہ کرنے کی. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے پیمز لایا گیا تھا، لیکن صرف
20 منٹ کے لیے لایا گیا تھا اور ان کا ایک چیک اپ تھا، ان کی آنکھ میں واقعی ایک پرابلم تھا، لیکن ذرائع حکومت کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کوئی بہت زیادہ سیریس پرابلم نہیں تھا. لیکن یہ بات جو ہے یہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور کیونکہ حکومتی ذرائع نے تصدیق کیا ہے کہ ان کو 20 منٹ کے لیے پیمز اسلام آباد میں لایا گیا.